مجھے اکفش جانتے ہو یا نہیں؟ اور مجھے اکفش جانتے ہو؟ قائد الو اکفش ناوی تھا نا بڑا مشہور، اس نے ایک رکھی ہوئی تھی بکری، وہ جو سبق اسے پکانا ہوتا تھا، یاد کرنا ہوتا تھا، بکری کا کان پکڑ لیتا تھا اور اس کے کان کو اس کو سناتا رہتا تھا سبق، سنا یا نہیں؟ تو جب اس کا کان چھوڑتا تھا تو اس بیچارے کو بکری کے کان میں تو وہ ہوتی تھی نا، آواز سے جلول ہوتی تھی نا، تو جب اس کا کان چھوڑ دیتا تو وہ بکری ایسے کر دیتی، تو وہ کہتا اس کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر شروع ہو جاتا۔ تو آپ بھی اکفش کی بکری ہیں، بزے اکفش، ایسے سر مار دیا، کچھ جتنا سر کھپاؤ تم نے ایسے سر کر دینا ہے، تو بزے اکفش مت بنو۔ ایک میں نے آپ کو سنہری اصول بتایا تھا جس کا نام میں نے موڑی بھی رکھا تھا، وہ یاد ہے آپ کو؟ کیا تھا بھلا؟ الو، پر وہ تو دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، وہ موڑی تھی کیا؟ وہ جو میں نے بتلائی تھی وہ چیز کیا تھی؟ وہ جو سنہری اصول تھا وہ بھی یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا؟ یہ حالت ہے، اتنے اہتمام سے آپ کو بتلایا کہ یہ اتنا سنہری اصول ہے اور کتنے جگہوں پر کام دے گا، اور وہ بھی آپ کو یاد ہے۔ میں نے حمامت البشرا صفحہ 21 مرزا قایانی کی کتاب حمامت البشرا کا صفحہ 21 اس کی آپ کو سنائی تھی ایک بات کہ وہ کہتا ہے والخبر یدل علی ان الخبر معمول علی الظاہر لا تعویل فیہ ولا استثناء والا فای فائدۃ کانت فی ذکر القصد، یہ سنایا تھا یا نہیں؟ تو کوئی یاد نہیں آتا؟ مورے بیٹھے، مورے جانتے ہو؟ کون سا مورا جانتا ہے؟ نہیں جانتا؟ مورا کہتے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی گائے یا بھینس کا بچہ مر جائے اور وہ دودھ نہ دے تو وہ اس کی جو ہوتا ہے نا بھینس کا بچہ، کٹا اور کٹی یا بچہ اور بچی، اس کے اندر بھوسا بھر دیتے ہیں، اس کے چمڑا اتار کر نا اس کے اندر بھوسا بھر دیتے ہیں، اسی طرح سی کر وہ اس کا بچہ بنا دیتی اور اس کے آگے کھڑا کر دیتی، تو پھر وہ گائے بھینس دودھ دے دیتی ہے، تو اسے کہتے ہیں مورا، یعنی دیکھنے میں وہ کٹا ہوتا ہے یا کٹی اور اندر اس کے بھوسا بھرا ہوا، اسے بولتے ہیں مورا۔ تو آپ بھی بس مورے ہیں، مورے اوپر دیکھنے میں تو مولانا لگ رہے ہیں اور اندر بھوسا بھرا ہوا ہے یا نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مورے۔ آپ سمجھ آئیے مورے کی؟ تو وہ بکری گائے دودھ تو دے دیتی ہے مورے کو دیکھ کر، جی گائے جو ہوتی ہے یا بھینس ہو اس مورے کو دیکھ کر دودھ دے دیتی ہے، لیکن مورا جو ہے وہ تو مورا ہی ہے، تو وہ چلتا پھرتا نہیں، کھاتا پیتا نہیں، وہ اس کے اندر بھوسا بھرا ہوا۔ تو آپ مورے نہ بنے، سمجھے یا نہیں کہ آپ بھی مورے ہیں، تو مت بنیے۔ یہ اصول جو ہے والقسم یدل علی ان الخبر محمول علی الظاہر لا تعویل فیہ ولا استثناء والا فای فائدۃ کانت فی ذکر القسم، یہ ہے مرزے کی بات کہ جو کلام قسم سے بیان کی جائے، قسم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس خبر کو، اس بات کو اپنے ظاہر پر رکھو، اس میں کوئی تعویل نہ کرو اور نہ اس میں سے کوئی استثناء۔ میں نے کہا تھا کہ رفع نزول کی جو احادیث ہیں جو حضور نے قسم کھا کر بیان کی ہیں، قادیانی سوا تعویل کے اور ظاہر سے پھیرنے کے اس میں کوئی ان کا کام نہیں چل سکتا، جی لیکن جب وہ تعویل کرنے لگے یا اس کو ظاہر سے پھیرنے لگے تو آپ فوراً یہ اصول سامنے لائیں اور کہیں کہ جناب یہ حدیث قسم سے بیان کی گئی ہے، اور جو بات قسم سے بیان کی جائے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ظاہر پر رکھو اور اس کی میں تعویل مت کرو۔ اب حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، لیوشکن ان ینزل، قریب ہے کہ اترے، فیکم تم میں، ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ اب اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ ابن مریم، مریم کا بیٹا، اس سے مراد ہے غلام احمد چراغ بی بی کا بیٹا، یہ ظاہر سے پھیرنا ہے یا نہیں؟ کہ اس کی تعویل بنے گی یا نہیں؟ کسی نہ کسی رنگ میں استعارہ تعویل، تو ظاہر اس کا کیا ہے کہ مریم کا بیٹا، اور یہ کلام حدیث قسم سے بیان کی گئی یا نہیں؟ تو مرزا کے اصول کے مطابق اس میں کوئی تعویل چل سکتی ہے؟ جب وہ اس کو ظاہر سے پھیرنے لگے، جب وہ اس میں تعویل کرنے لگے، آپ ان کا منہ بند کر دیں اور کہیں کہ تم اس میں تعویل نہیں کر سکتے، اس کا جو ظاہر ایمان ہے اسی پر رکھو۔ کیوں؟ یہ قسمیہ کلام ہے اور مرزا کہتا ہے جو کلام قسم سے بیان کی جائے اس میں تعویل نہیں چل سکتی اور تو ظاہر پر رکھا جاتا۔ یہ کتنا سنہری اصول ہے، ان کی ہر تعویل آپ اس سے روک دیں، ان کا تو سہارا تعویل کے بغیر نہیں ہے، لیکن جب وہ ایسی حدیثوں میں تعویل کرنے لگے جو حدیثیں قسم سے بیان کی گئی ہیں تو آپ اس اصول کے ساتھ ان کی ان تمام تعویلات کو باطل کر دیں گے اور روک دیں گے۔ یہ کتنا اہم اصول ہے اور آپ کو کوئی قدر۔
یہاں تک تو سبق ہو چکا ہے. اب آگے میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں. پہلے دو اور چیزیں اصول قبل اس کے کہ وہ آیت جو رفع نزول پر دلیل کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں اور مرزا قادیانی نے بھی پیش کی ہے، اس کو پیش کرنے سے پہلے ایک اور سنہری اصول یاد رکھیے. جیسے پہلا آپ نے یاد رکھا ہے ایسے ہی رکھو گے نا؟ شاباش. جیسے پہلا تم نے یاد رکھا ہے، اگر اسی طرح یاد رکھ رہا ہے تو پھر میں سناتا ہی نہیں. الو تو پہلا تو یاد نہیں کیا تم نے، اتنی عظیم بات آپ کو بتائی تھی. اب اس کو اچھی طرح سمجھو. قادیانیوں سے جب حیات وفات مسیح پر بحث ہو یا اجرائے نبوت اور ختم نبوت کے موضوع پر بحث ہو اور شرائط طے کی جائیں، پہلے تو موضوع کو منفع کریں گے اور موضوع کا عنوان جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کوشش کر کے موت و حیات سے ہٹا کر رفع نزول بنائیں گے. اب جب شرطیں طے کریں نا مناظرے کی، اس میں ایک شرط ان سے منوائیں. اگر یہ شرط آپ ان سے منوا لیں تو میدان آپ کے ہاتھ میں ہے، فتح ہی فتح آپ کی، فتح آپ کے قدم چومیں اگر آپ نے یہ شرط منوا لی. اور اگر آپ نے یہ شرط نہیں منوائی تو پھر آپ نہ فتح پا سکتے ہیں نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. پھر ایسے یہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں پانی وچ مدانی، پانی وچ اگر پانی نو رڑکتے رہو تو کاشا نکلنی، پھر کوئی فائدہ نہیں، بحث کرنے کا ہی فائدہ. اگر آپ یہ شرط ان سے نہیں منواتے تو کوئی فائدہ نہیں بحث کرنے کا، وقت ضائع کرنا ہے اور پانی میں مدانی ہے. کوئی سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ ان سے کسی حیات وفات کے موضوع پر یا ختم نبوت کے موضوع پر بحث کریں. جلدی آؤ مولانا، بہت اہم بات شروع ہے. دیر سے آجتے ہو تم شام کو بھی. بہت ایک سنہری اصول بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑی اہم شرط بتلا رہا ہوں کہ جب حیات وفات مسیح پر بحث کی جائے یا اجرائے نبوت اور ختم نبوت پر بحث کی جائے تو ان سے ایک بات کرو، توجہ. اور مولوی نما کوئی دور رکھا ہے پگڑی والا، ادھر دیکھ میری طرف دیکھو. اچھا تو بات دیکھیں، قرآن کی آیات میں ہمارا اور قادیانیوں کا کوئی اختلاف نہیں. جو ایسے وہ پیش کرتے ہیں وفات مسیح میں یا اجرائے نبوت میں، ہم بھی وہی ایسے پیش کرتے ہیں. آیات کے الفاظ میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف. اختلاف کس میں ہے؟ معنی اور مفہوم میں. ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہم کرتے ہیں عیسیٰ زندہ ہے، وہ کرتے ہیں اس کا معنی کرتے عیسیٰ مر گئے. اب جھگڑا پڑ گیا. آیت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اختلاف ہمارا ان کا کس میں ہے؟ معنی اور مفہوم میں. اس کا کیا اصول ہونا چاہیے کہ معنی کس کا صحیح ہے کس کا غلط. یہ بات ان سے پہلے منوانی چاہیے. ان سے کہیے کہ جناب ہمارا معنی آپ نہیں مانیں گے اور آپ کا معنی ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، آیت میں تو جھگڑا نہیں. جو آیت آپ پیش کریں وفات مسیح میں یا جو آیت ہم پیش کریں حیات مسیح میں یا رفع عیسیٰ میں، اس آیت کے الفاظ میں ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں. ہمارا تمہارا اختلاف ہوگا معنی میں. اب معنی کس کا صحیح ہوگا اور کس کا غلط، اس کا کیا فائدہ. اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت وہ پیش کرے یا ہم پیش کریں، اس کا معنی نہ وہ کریں نہ ہم کریں اپنے پاس سے، بلکہ معنی کرائیں ہم کسی پہلے مفسر اور مجدد کا جنہوں نے پہلے ان آیات کے معنی کیے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ؟ ان سے کہیے کہ جو میں نے آپ کرتے ہیں آپ اپنا معنی کسی پہلے مفسر اور مجدد کی تائید پیش کیجیے. ہم جو معنی کرتے ہیں ہم بھی پہلے مجدد یا مفسر کی کوئی تائید پیش کریں. دیکھیے، دو وکیل عدالت میں جھگڑتے ہیں، ایک قانون ہوتا ہے، ایک وکیل اس کی کچھ تشریح کرتا ہے اور دوسرا وکیل اس کے خلاف کوئی تشریح کرتا ہے. دونوں جھگڑ رہے. جو وکیل ہائی کورٹ کی رولنگ پیش کر دے، یہ آیا ہے اب مورا آیا ہے. جو وکیل ہائی کورٹ کی رولنگ اپنی تائید میں پیش کر دے، اس کا معنی اس کی تشریح قابل قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب ایک آیت کا ترجمہ اس میں قادیانی کچھ ترجمہ کرتا ہے اور ہم کچھ کرتے ہیں، ہمارا اس کا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ہمارا ہائی کورٹ کون سا ہے؟ ہمارا ہائی کورٹ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی آیت کے معنی میں جھگڑا ہو جائے تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے حضور کی طرف رجوع کریں. اگر اس آیت کا ترجمہ اس کا معنی نبی کی حدیث سے مل جائے
جس کی تائید میں ہو اس کا معنی صحیح اور جس کے خلاف ہو اس کا معنی غلط۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ معنی ملے تو آپ کے شاگردان رشید صحابہ کرام جنہوں نے آپ سے قرآن پڑھا اور سیکھا ہے ان کی طرف رجوع کیا جائے کہ اس آیت کا ترجمہ، اس کا معنی اگر کسی صحابی سے مل جائے، جس کی تائید میں مل جائے اس کا صحیح اور دوسرے کا۔ صحابہ سے نہ ملے پھر تابعین سے، پھر تبع تابعین سے، پھر ہر صدی میں جو مجدد مفسر گزرے ان سے لیا جائے۔ اس لیے کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں ہر صدی میں مجدد ہوتے ہیں، اور مجددوں کی مرزا نے بڑی تعریف کی ہے کہ مجدد میرا استخوان فروش نہیں ہوتا، ہڈیاں بیچنے والا نہیں ہوتا، مجدد پر مغز شریعت کھولا جاتا ہے، مجدد کو اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے، وہ بولتا ہے، اور بڑی تعریفیں کی ہیں۔ سمجھ آئی؟ ہم کہتے ہیں جو پہلے 13 صدیوں کے مجدد گزر چکے ہیں بلا اختلاف، جن کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تو اگر کسی آیت کے معنی اور اس کے مفہوم میں ہمارا آپ کا اختلاف ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مجدد کے معنی کو پیش کریں۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ مجددین کی فہرست ہے جو ہم نے کاپی میں نقل کر دی ہے۔ 13 صدیوں کے جو مجدد مرزا قادیانی نے تسلیم کیے ہیں ان کی ہم نے فہرست دے دی ہے۔ اب دیکھیے، اگر کسی آیت کے معنی میں آپ کا اور قادیانیوں کا جھگڑا ہو گیا تو ایک آپ تفسیر رکھ لیں عربی کی، وہ کون سی ہے؟ مختصر تفسیر جلالین۔ جلالین سنی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو انہیں کہیے جناب آیت کے الفاظ میں ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا معنی میں جھگڑا ہے، آپ بھی اور ہم بھی پابند ہیں کہ ہم پہلے مفسرین میں سے کسی کا معنی پیش کریں۔ چنانچہ ان سے کہو ایک مفسر مقرر کر، چاہے علامہ جلال الدین سیوطی، چاہے امام راضی، چاہے کسی اور کو، ٹھیک ہے عربی میں۔ اور فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کیا شاہ ولی اللہ نے۔ کنہوں نے کیا ہے؟ اور مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں۔ 12ویں صدی کے؟ تو مرزا قادیانی شاہ ولی اللہ کو مجدد مانتا ہے، اور مجدد میرا استخوان فروش نہیں ہوتا، مجدد پر مغز شریعت کھولا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مجدد پر بھی قرآن کا مغز اور کھولا ہوگا یا نہیں؟ تو جس آیت میں آپ کا ہمارا معنی میں اختلاف ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر فارسی کا ترجمہ پیش کرنا چاہیں تو شاہ ولی اللہ کا ترجمہ پیش کریں، اور اگر اردو میں کرنا چاہیں تو غلام احمد قادیانی نے تسلیم کیا ہے کہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر دونوں بھائی یہ 13ویں صدی کے مجدد ہیں، 13ویں صدی کے، اور شاہ اسماعیل کو بھی مجدد لکھا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ اس ہندوستان نے بلکہ اس دنیا نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر، اور شاہ عبد القادر مرزا قادیانی کے نزدیک 13ویں صدی کے۔ اسی طرح شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین بھی مرزا قادیانی کے نزدیک 13ویں صدی کے۔ لہذا جھگڑا ختم، نہ ہم اپنا کوئی ترجمہ پیش کریں نہ قادیانی ترجمہ پیش کریں، ترجمہ رکھو شاہ عبد القادر یا شاہ رفیع الدین کا، جو وہ فیصلہ کرے اس پر وہ بھی ایگری ہو جائیں، ہم بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کو وہ مجدد مانتے ہیں، اور مجدد کی تعریف ہم نے لکھ دی ہے کہ مرزا کہتا ہے مجدد کو علم لدنی ہوتا ہے، مجدد پر مغز شریعت کھولا جاتا ہے، مجدد کے اندر وہ تمام اوصاف ہوتے ہیں جو نبیوں والے ہوتے ہیں، لیکن صرف ان کو نبوت کا درجہ نہیں ملتا۔ جو نبیوں کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں وہ ان مجددوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ان کو معجزہ نہیں کہتے، ان کو کرامت کہتے ہیں۔ وہی صفات جو انبیاء کے اندر ہیں وہ ان مجددوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب جب مرزا قادیانی نے مان لیا کہ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین یہ 13ویں صدی کے مجدد ہیں، تو اللہ نے ان کو قرآن سمجھایا ہوگا یا نہیں؟ اللہ نے انہیں دین کی سمجھ دی تھی یا نہیں دی تھی؟ تو اب جو آیت ہم پیش کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، آپ ان سے یہ منوائیں کہ جناب ہم آپ کا ترجمہ نہیں مانیں گے، آپ ہمارا ترجمہ نہیں مانیں گے، لہذا ایک ایسا جج اور ثالث مقرر کرو جو آپ کے ہمارے درمیان مسلم ہو، اور وہ ہے شاہ رفیع الدین یا شاہ عبد القادر۔ قرآن کا اردو میں تو ترجمہ انہوں نے ہی کیا ہے نا، باقی سب ترجمے بعد کے، باقی سب ترجمے تو پہلا ترجمہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی جھگڑے کی بات نہیں، جو آیت آپ پیش کریں ہم کریں، بس ترجمہ شاہ رفیع الدین کا رکھو یا شاہ قادر کا رکھو، چھوٹا سا اوپر حاشیہ بھی ہے، وہ حاشیہ بھی انہی کا مان لو جو انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، بس جس کی تائید ہے وہ صحیح، جس میں خلاف ہے وہ غلط۔ اگر آپ ان سے یہ بات منوا لیں شرائط میں کہ جناب ہم بحث کریں گے آیات وفات مسیح پر، بحث کریں گے ہم اجراء نبوت پر، اس میں آپ بھی قرآنی آیات پیش کریں گے، ہم بھی آیات پیش کریں گے،
معنی میں ہمارا آپ کا جھگڑا ہوگا، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ ہم کہتے ہیں اس کا فیصلہ یوں ہو کہ جو پہلے مجدد مفسر گزر گئے ہیں، جن کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ان میں سے رکھو، چاہے عربی والا رکھ لو، فارسی والا رکھ لو، اردو والا رکھ، چاہے 3 رکھ لو، ایک عربی کا رکھ لو، چاہے اس کو جلال الدین سیوطی کو، اس کو مرزا نے 9ویں صدی کا مجدد مانا ہے، فارسی کا ترجمہ رکھ لو شاہ ولی اللہ کا، اس کو اس نے 12ویں صدی کا مجدد مانا ہے، اردو کا ترجمہ رکھ لو شاہ عبد القادر یا شاہ رفیع الدین کا، ان کو اس نے 13ویں صدی کا مجدد مانا. اگر آپ یہ شرط ان سے پہلے منوا لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں میدان آپ کا ہاتھ میں ہوگا، فتح آپ کے قدم چومے گی. وہ اپنے من گھڑت معنی کی تائید میں کسی ایک مجدد یا مفسر سے اس کی اپنی تائید میں معنی اور مفہوم پیش نہیں کر سکے. یہ بات آپ یاد کر لیں. اب پلے باندھ لو جیسے پہلے پلے باندھیے، اسی طرح باندھو گے. کہیں نہیں یاد کرو گے؟ پھر لکھا بھی نہیں تم نے کچھ، لیکن اگر ہماری کاپی دیکھو گے تو اس میں آپ کو مل جائے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟